يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، عاشورہ محرم سن 1444 ہجری آیہ تطہیر اور مقام عصمت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے خود آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، خدا کا ارادہ بس یہ ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ہر طرح کی ناپاکی، رجس، ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی امپیورٹی کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح سے پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ طہارت کا مرحلہ، تطہیر کا مرحلہ اس وقت تک شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک تزکیے کا مرحلہ نہ ہو جائے. لہذا اذہاب رجس میں بھی نوعاً پاکی پائی جاتی ہے. غور کیجیے گا، اذہاب رجس کے ذریعے سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے اسے طہارت کہتے ہیں. اور جو پروردگار کسی شے کے اندر اپنے ارادے سے ایجاد کرے اسے تطہیر کہتے ہیں. لہذا پاکی وہ بھی ہے جب آپ سے کسی سے بھی تمام طرح کے رجس، ناپاکیاں، امپیورٹیز دور ہو گئیں، تب یہ نوعاً پاکی ہے.
لیکن ہم کیا کہتے ہیں، پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تمہیں پاک رکھے، تو یہ اردو کی کمزوری ہے تھوڑی سی. لہذا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو مرحلہ ہے اس کو تزکیہ، تو تزکیے کا کیا معنی ہے؟ پاک کرنا. لفظ بدل دیں، اردو میں استعمال کر دیں، لیکن بات نہیں ہے. لیکن اب غور کیجیے گا، تزکیے میں اور طہارت ہے تزکیہ، اور تطہیر جو کہ بات کا مرحلہ، اس میں فرق یہ ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی، کسی زمین کے اندر ہر وہ بوٹی، ہر وہ پودا، ہر وہ گھاس پھوس کہ جو اصل فصل کو اگنے اور اس کے کمال کی طرف جانے میں رکاوٹ بنے گی، اس کو نکالنا اس کی جڑوں سمیت، یہ کہلاتا ہے تزکیہ. لیکن آپ جانتے ہیں اس کے باوجود بھی ایک امکان باقی ہے کہ دوبارہ کہیں سے کوئی چیز آ جائے اور دوبارہ یہ جو فصل ہم نے لگائی ہے، یہ جس کو ہم اپنا محصول اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی کیڑا لگے، کوئی اور چیز لگے جو اس کو اس کے کمال تک پہنچنے نہ دے، اس میں مانع ہو جائے. تو اب ایک مرحلہ اور کیا ہے؟ ایک مرحلہ اور ہے کہ کوئی ایسی، مثلا میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا کیمیکل، کوئی ایک ایسی چیز استعمال کی جائے کہ ان کو تو ہم نے نکال دیا، اب کوئی اور چیز بھی آ کر اس کو اس کے کمال تک پہنچنے سے نہ روک سکے. اس کیفیت کا نام تطہیر ہے. یہ تطہیر انسان میں تقویٰ کے ذریعے سے، اسی لیے شہید متحری فرماتے ہیں کہ یہ جو تقویٰ کے معنی ہے گناہوں سے بچنا، اور کی جگہ کا دو طرح سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. جیسے پچھلے 2 سالوں میں کرونا کا مثلا سلسلہ جاری تھا، ایک مرتبہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی یہ کہے بھئی میں ایسے مقام پر چلا جاؤں جہاں یہ جراثیم مجھ تک نہ پہنچے، تو اب اس صورت میں یہ گناہوں سے بچ تو گیا ہے. لیکن اگر کہیں کوئی اڑتا ہوا کہیں سے بھی کسی بھی چیز کے ذریعے سے پہنچ گیا جراثیم، تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا. کہ اس بچاؤ کے مقابلے پر ایک علاج اور ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اس کو مثلا ویکسین کروا دو، ویکسینیشن. آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بچوں کے لیے تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ اسی بیماری کے جراثیم کو ضعیف حالت میں انسان کے بدن میں انجیکٹ کیا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، اب انسان کے اندر ایک قدرتی نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے. وہ قدرتی نظام کیا ہے کہ جیسے ہی وہ ضعیف جراثیم انسان کے بدن میں آتے ہیں، انسان کا اپنا ڈیفنس سسٹم جس کو امیونٹی کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈیفنس سسٹم حرکت میں آتا ہے. ایک مرتبہ ان ضعیف جراثیم کے مقابلے پر جب امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اب اگر یہ جراثیم طاقتور کنڈیشن میں بھی آئیں گے تو ایک دفعہ آپ کے پاس ڈیفنس سسٹم باڈی میں بن گیا تو وہ آپ کو بچا لے گا. اب ان دونوں میں سے کون سا بچاؤ زیادہ مناسب ہے؟ وہ کہ اپنے آپ کو اتنی دور لے جاؤ، وہ سسٹم زیادہ قوی ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، یا نہیں اپنے ہی وجود کے اندر ایک ایسی قوت ایجاد کر لو کہ بیماروں کے درمیان میں رہ کر بھی بیمار نہ ہو پاؤ. یہ 2 مرحلے. فرمایا تقویٰ وہ طہارت ہے، وہ مرحلہ تطہیر ہے. تقویٰ وہاں جہاں حاصل ہو جاتا ہے تو تقویٰ کے مراحل کیا کرتے ہیں، انسان کے اندر ایک ایسی قوت کو ایجاد کر دیتے ہیں کہ پھر وہ گناہ کے اگر احیاناً کہیں درمیان میں بھی موجود ہو، گناہ اس کے وجود میں پھر نفوذ نہیں کر پاتا. اب اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے، لازماً ہمارا مقابلہ ہے شیطان سے. اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پاورز نہیں دی ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کو بڑا طاقت، نہیں. قرآن نے کئی مرتبہ 2 باتیں کہیں اس کے بارے میں. ایک کہا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. یاد رکھیے گا جو دشمن کھل جائے وہ اتنا خطرناک نہیں رہتا جتنا چھپا ہوا دشمن خطرناک ہوتا ہے، پتہ ہی نہ لگے کہ دشمن کون ہے. ثانیاً خدا کیا کہتا ہے کہ ہم نے کہیں پھر بھی اس کو تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں دیا ہے، سلطان نہیں دیے ہے، اس کو سلطنت نہیں دی ہے کہ تمہیں کنٹرول، کسی کا ہاتھ پکڑ کر شیطان گناہ نہیں کرا سکتا. لہذا قیامت کے دن بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے یہ کیوں کیا، وہ کہیں گے شیطان نے کروایا. تو شیطان ان سے کہے گا بھائی میں تو آپ کو صرف وسوسہ کیا تھا، کیا آپ نے خود ہے. میں نے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں شراب پلائی تھی، تو میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے یہ کام کروایا تھا؟ نہیں کیا، تم میرا کام تھا وسوسہ کرنا. بس اس کی تمام تر قوت کس چیز میں ہے؟ وسوسے میں.
جو وسوسے میں آ جائے. اب وسوسے میں کون آتا ہے؟ جس کا ایمان ضعیف ہو. میں نے عرض کیا، پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اپنے عقائد کو محکم رکھیں. جتنے عقائد محکم ہوں گے اتنا شیطان کے نفوذ کا جو راستہ ہے وہ ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے. وہ یہاں سے کام شروع کرتا ہے. آپ کو آ کر واجب سے منع نہیں کرے گا، ڈائریکٹ آ کر آپ کو حرام کی دعوت نہیں دے گا، حتی مستحب کو بھی نہیں کہے گا، حتی مکروہ کے بارے میں بھی بات نہیں کرے گا. مباحات میں جا کر ایسی جگہوں سے رکھنا پیدا کرے گا، اور اصل رکھنے کی جگہ اس کے عقائد کے اندر جو شبہات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے. لہذا اپنے عقیدوں کو کلیئر رکھیں. توحید کلیئر ہو، نبوت کلیئر ہو، عدل الہی کلیئر ہو، مقام عصمت کلیئر ہو. اگر ہمارے اور آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس رہ جائیں گے، یہی وہ ڈاؤٹ وہ دیوار ہوتی ہے جس میں شیطان اپنے انڈے بچے دیتا ہے، اور یہیں سے پھر اس کا لشکر تیار ہوتا ہے، یہیں سے پھر وہ انسان کو بہکانے کی طرف لے جاتا ہے. لہذا عقائد محکم ہو انسان کے. یہی عقائد انسان کے اندر تقوی کی کیفیت کو پیدا کرنے میں سب سے اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں. لہذا دو مرحلے ہو گئے. ایک مرحلہ وہ ہے جس کو طہارت کہا جا رہا ہے، اور ایک مرحلہ ہے تطہیر. یاد رکھیے گا، طہارت انسانوں کا کام ہے، کر سکتا ہے. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پیغمبر کو جو بنیادی حکم دیا ہے وہ تزکیے کا ہے. انہیں پاک کر دو، طہارت کے مرحلے پر لے آؤ. تطہیر کا مرحلہ وہ خدا کے ہاتھ میں. لہذا یاد رکھیے گا، تمام تر جتنی بھی قرآن میں وہ آیتیں کہ جو تطہیر کو بیان کرتی ہیں ان کی کیفیت الگ ہے، اور جو طہارت کو بیان کرتی ہیں ان کی کیفیت الگ ہے. تطہیر جہاں پر بھی ہے وہاں پر خدا کا ارادہ ساتھ شامل ہے. لہذا تطہیر یا ارادہ تکوینی سے ہے یا ارادہ تشریعی سے ہے. میں عرض کروں گا تفصیل آپ کی خدمت میں کیسے ہے، کیا ہے، عرض کروں گا. لیکن ابھی ایک بات تھوڑی سی ایک مرحلہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور پھر انشاءاللہ تفاصیل عرض کروں گا. طہارت اور تطہیر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ طہارت اور تطہیر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، طہارت وہ ہے جو آپ اور ہم حاصل کر سکتے ہیں خود سے، لیکن تطہیر جس مادے سے ہے وہاں تحمیل پائی جاتی ہے، زبردستی دینا. مثلا میں ایک لفظ اور سمجھا دوں، اسی جو تحمیل کا لفظ استعمال کیا، حمل ہے اٹھانا، اٹھانا یعنی اپنی مرضی سے اٹھانا. تحمیل اٹھانا نہیں، اٹھوانا. دونوں کا فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ایک ہے اٹھانا اور ایک ہے اٹھوانا. اٹھوانے میں کیا پائی جاتی ہے؟ زبردستی. ایسے ہی ہے. اسی طرح سے طہارت خود سے ہو جائے گی، پاک کر لو اپنے آپ کو. لیکن جہاں تطہیر کا مسئلہ ہے وہاں پر ہم نہیں کر سکتے، خدا پاک کروائے گا. بس اب غور کیجیے گا، جہاں خدا یعنی خدا کا جب تک ارادہ نہیں آئے گا تطہیر طہارت ہو جائے گی. لہذا کسی بھی چیز سے آپ ازالہ نجاست کر دیں، ایک پاکی کا طریقہ فقہ میں کیا ہے؟ ازالۃ النجاسہ. ہاں مثلا مرغی کی جو چونچ ہے اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی تھی، اس نے کہیں کسی اور جگہ پہ ماری، وہ چیز گر گئی، اب یہ چونچ پاک ہے. آپ کے جوتے پر کوئی نجاست لگ گئی تھی، وہ نکل گئی، دور ہو گئی، مٹی پر آپ چلے، ہٹ گئی نجاست، تاکہ جوتے کے نیچے سے. یہ طہارت، یہ ہم خود کر تطہیر نہیں کر سکتے. اب اس کی مثال سمجھ لیں پھر میں آگے بڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تطہیر جہاں کہیں پر بھی ہے ارادہ پروردگار کے ساتھ ہے، بغیر ارادے کے نہیں ہے. اب کہیں یہ ارادہ تشریع میں ہے اور کہیں یہ ارادہ تکوین میں. اب فرق کہاں سے ہوگا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جہاں کہیں پر بھی تکوینی ارادہ ہے وہاں پر کسی بھی نیت کا اور شریعت کے حکم کا عمل دخل نہیں ہے. مثلا یہ جو آپ پانی سے 3 مرتبہ پاک کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو پانی سے 3 مرتبہ آپ نے پاک کیا، یہ پاک ہو جائے گی. آپ نے کوئی نیت کی نہیں، پھر بھی پاک ہو گیا. کیوں پاک ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ حکم اللہ نے جو دیا ہو، یہ جو پانی کے اندر تطہیر کی قوت ہے یہ اللہ نے دی ہے. پانی کے علاوہ کسی اور شے سے یہ پاک نہیں ہو سکتا. اب اس کی بھی شرائط اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایگزیکٹلی کوئی نیت درکار نہیں ہے. پانی کے اندر یہ جو قوت تطہیر ہے یہ اللہ نے رکھی ہے. اس نے ارادہ کیا ہے
تو پانی کے اندر تطہیر پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وضو، غسل، تیمم، یریدو لیطہرکم، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک کیا کرے؟ اب یہاں بحث ہے، کرے یا رکھے؟ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرحلے کی طہارت تم کر چکے ہو، اب یہ طہارت کا جو مرحلہ تطہیر کا مرحلہ ہے یہ خدا کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ اور کیا جگہ؟ اگر بھی میں یہاں اپنا منہ دھو لوں، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوؤں، اسی ترتیب سے مسح کروں پیر کا، سر کا، تو کیا میرا وضو ہو جائے گا؟ 1,00,000 مرتبہ بھی کروں نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جو وضو کی طہارت اب ہے، یعنی وضو نے جو تطہیر کا عمل میرے اندر ایجاد کرنا ہے وہ خدا کے ارادے سے ہوگا۔ اب یہ خدا کے ارادے سے کیسے ہوگا؟ کہا کہ تم کرو نیت، بغیر نیت کے آپ جتنی مرتبہ دھو لیں وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا 1,00,000 مرتبہ دھو لیجئے، تمام تر اخلاص کے ساتھ دھو لیجئے، دنیا کے بہترین پانی سے دھو لیجئے، سب کر لیجئے، نہیں ہوگا۔ کبھی بھی 1-2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو اب ہم اور آپ نیت کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پروسیس ہے کہ ہم اپنے ارادے کو خدا کے ارادے تشریعی کے تحت لے کر آتے ہیں۔ سسٹم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو تطہیر آنی ہے یہ میرے کرنے سے نہیں آئے گی، میرے کرنے سے نہیں آئے گی جب تک میں اپنا ارادہ، اب میرا ارادہ خدا کے ارادے سے کیسے ملے گا؟ جب میں نیت کروں گا، کہوں گا قربتاً الی اللہ، یہ کام میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے اپنے کام کو خدا کے کام کے نیچے لے کر آیا، اس کے ارادے تشریعی کے نیچے لے کر آیا، تو جب تک اس کا ارادہ تشریعی جاری نہیں ہوگا میرے اندر تطہیر کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بس اب میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے ضعیف سے ارادے کو، اپنے ضعیف سے ارادے کو خدا کے ارادے تشریعی کے نیچے لے کر آیا، وہ کام جو کبھی نہیں ہو سکتا تھا وہ ہو گیا۔ وضو کی طہارت، وضو کی تطہیر کی کیفیت، وہ پاکیزگی کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ کیا کرتا ہے وضو؟ کیا کرتا ہے وضو؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وضو کیا کرتا ہے؟ یہی نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ نماز سے پہلے یوں وضو کرو اور یوں چلے جاؤ۔ ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں کبھی غور نہیں۔ ہر مستحب، پہلے یاد رکھیں، ہر مستحب عمل، ہر واجب پر عمل، ہر ترک معصیت انسان کے اندر نورانیت کو ایجاد کرتی ہے، اور اس کے مقابلے پر ہر گناہ، ہر مکروہ انسان کے اندر کیا کرتی ہے؟ تاریکی کو ایجاد کرتی ہے۔ مکروہ کی تاریکی نسبتاً ضعیف ہوتی ہے، آمادہ کرتی ہے بڑی کام اس کے لیے۔ مستحب کی نورانیت اگر ترک واجب پیچھے نہ ہو تو قوی ہوتی ہے۔ بڑا عجیب سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لہذا جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب میں واجب کے بعد، ترک محرمات کے بعد جتنے مستحبات انجام دیتا رہوں گا اور جتنے اپنے اعمال و افعال کو خدا کے ارادے کے تحت لاتا جاؤں گا، خدا کی جانب سے تطہیر کا عمل ہوتا جائے گا، میں پاک ہوتا چلا جاؤں گا۔ نورانیت میرے میرے اندر اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی خود بخود ایجاد ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس بیان اور کی جگہ میں اگر تطہیر کے عمل میں کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاؤں کہ جہاں مجھے کمال طہارت درکار ہو، تو پھر میرے لیے کوئی نمونہ ایسا چاہیے یا نہیں کہ جو کمال طہارت کو اپنے وجود میں رکھتا ہو؟ دیکھیے کچھ صفات ایسی ہیں جن کا تعلق خدا سے نہیں ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ صفات ظہور کرے۔ خدا کے ساتھ طہارت کا تعلق نہیں ہے، وہ سبحان کہلاتا ہے، طاہر و مطہر نہیں کہلاتا۔ خدا کے ناموں میں طاہر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق مخلوق سے ہے، خالق سے نہیں ہے۔ خدا کبھی بھی صابر کہلاتا ہے خدا۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا خدا سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن خدا کو پسند اتنی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زمین پر یہ صفات ظہور کریں۔ ثانیاً اس کو
اپنی تمام تر اسماء اور صفات کے لیے کچھ موجودات ایسے چاہیے کہ جن کے اندر یہ صفت ہو، جن کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ خدا کے تمام اسماء اور تمام صفات کو اپنے وجود سے ظہور دے سکیں۔ تو جب غور کیجیے گا، جب وہ ارادہ تشریعی کرتا ہے تو طہارت ایجاد ہو جاتی ہے۔ یہ طہارت محدود ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، ایک حد تک جاتی ہے، اس لیے کہ تشریعی ہے۔ ایک اعتبار کے اوپر دوسرا اعتبار آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ ابھی وضو کیا تھا، مثلا سو گیا، ایک اعتبار ایجاد ہوا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نیند سے ہمارے اندر کون سی نجاست آ جاتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نیند سے کون سی؟ اچھا نیند کو چھوڑے، 2 منٹ کے لیے آنکھ لگی تھی بس، یہی اگر جھپکی ہے تو وضو ہے، لیکن یہی اگر نیند بن جائے، نیند سے کون سی نجاست پیدا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بس جتنی بھی غور کیجیے گا، جتنی بھی یہ نجاسات ہیں ان کی اصل اعتباری ہے، ان کی اصل اعتباری ہے۔ ہم 100% کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے یہ بات کہ بھئی بعض نجاسات صرف اس لیے نجاسات ہیں کیونکہ ان کے اندر کثافت پائی جاتی ہے، نفرت پائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دوں، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا۔ میرے بدن کے اندر پانی ہے، اضافی پانی ہے، اور اس نے ایک مرتبہ معذرت کے ساتھ مثلا پیشاب کی صورت سے نکلنا ہے اور ایک مرتبہ پسینے کی صورت سے نکلنا ہے، تو کیا پسینے کے اندر کثافت نہیں ہوتی؟ پسینے کے اندر خباثت نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہے، باڈی میں باقی جگہوں سے نکلے تو پاک ہے، اور مقام مثلا انسان کے پیشاب سے نکلے تو نجس۔ معدے میں آپ کے پڑی ہوئی غذا ہے، معذرت کے ساتھ اگر مدفوع بن کے نکلے تو نجس، اور قید کی شکل میں واپس آ جائے باہر تو کیا جو قید نکلتی ہے وہ بہت خوشبودار ہوتی ہے؟ کیا اس کے اندر خباثت نہیں ہوتی؟ سب کچھ، لیکن اگر منہ کے راستے سے باہر آ جائے تو پاک ہے، لیکن اگر مدفوع بن کے نکلے تو نجس۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، انسان کے اندر خود اللہ نے بہت سارے اس کے فضلات ایسے ہیں جو اس کے بدن سے نکلتے ہیں۔ اچھا، یہی مدفوع، یہی پیشاب اگر حلال جانور کا ہو تو؟ فقہی مسائل ہیں یہ تو پتہ ہوں گے نا بھائی، حلال جانور کا مدفوع پاک ہوتا ہے، حلال جانور کا مثلا پیشاب وہ افضل ہے یا میں؟ تو سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کیا؟ اعتباری اصل جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم اصل مصلحت کو درک اس طریقے سے نہیں کر پاتے، لیکن علماء جو فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ اعتبار۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جہاں اعتبار دیا وہ نجس، جس کو جہاں اعتبار نہیں دیا وہ پاک۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سارے مرحلے پاک اور ناپاک کی یہ کیفی میں آپ کو منزل تک پہنچانا، اعتباری ہے، اعتباری ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ نے جو طہارتوں کا مرحلہ ہے اس کو بھی قرار دیا ہے، ورنہ امام نے ایک پورا مناظرہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امام نے ان سے مناظرہ کیا، جو امام کے مقابلے میں اپنے آپ کو فقیہ کہلاتے تھے۔ پچھلے اگر اشرا یاد ہو تو میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عالم کائنات میں یا اللہ ہے یا وہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ ان کے مقابلے پر جو بھی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، مرکب ہے۔ صرف علم عالم صرف اہل بیت اصحاب۔ اب ان کے مقابلے پر کوئی عالم بنے، کوئی مثلا اپنے آپ کو فقیہ کہلائے، کوئی کچھ کہلائے، تو جو بھی کہلا رہا ہے جاہل مرکب تو ہو سکتا ہے، عالم حقیقی نہیں۔ عالم حقیقی سے پہلے مناظرہ کیا، امام کے پاس آئے، بحث کی، امام نے سوال کر دیا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ نجاست پیشاب کی زیادہ ہے یا منی کی؟ تو مولانا جو فقہ سے سمجھ میں آیا وہ ابھی تک یہ ہے کہ پیشاب کی نجاست زیادہ ہے۔ حضرت نے کہا تو پھر پیشاب کی نجاست کے لیے صرف طہارت کافی، اس کے بعد صرف وضو کافی، منی جو کم نجس ہے اس کے بعد غسل واجب۔
امام نے اور بھی جواب دیا، لیکن غور کیجیے گا اعتبار، یعنی اس کی جو اصل کیفیات ہیں وہ اعتبار، خدا جس کو جیسے اعتبار دے گا اس طریقے سے وہ چیز حلال اور حرام، اسی طرح سے نجس اور پاک، یہ سارے مراحل اسی اعتبار سے، ورنہ نجاست کفر مجھے اور آپ کو لگ سکتی ہے، ابھی کافر ہے، ابھی کلمہ پڑھ لے مسلمان، کیا چیز پاک ہوئی اس کی؟ بھائی مرحلہ ہے نا، مرحلہ ہے، ابھی شراب تھی ابھی تبدیل ہو گئی سرکے میں، تو صرف ایک پروسیس ہی تو تبدیل ہوا ہے، جو ابھی تک عین نجاست تھی وہ پاک ہو گئی۔ اچھا جس برتن میں تھی اس کا کیا کریں؟ یہ مسائل ہیں، یہ تو سنیں، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اسی برتن میں ہے لیکن کیا ہوا؟ انتقال، مرحلہ، ہاں ایک اور طہارت کا مرحلہ ہے، وہ برتن جیسے ہی اس کے اندر سرکے میں تبدیل ہو جائے گی خود بخود۔ اب یہ اعتبارات سمجھ میں آ رہے ہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اعتبار سمجھا دوں، ایک مرحلہ طے کرنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ تشریعی کرتا ہے تو پھر انسانوں کے اندر جن کی ابتدا بھی نجاست منی سے ہے، جن کی ساری زندگی خون کا دوران نجس ہے، جن کی ساری صحت کا نظام اسی ہمارے ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے سے، اخراجی نظام کے ذریعے سے، جو سارے کا سارا، لہذا امام نے فرمایا اے انسان اپنے پر غور ہو کر، تیری ابتدا نجاست سے، ساری زندگی نجاست کا برتن، مرنے کے بعد دوبارہ نجس، غور کر اپنے اوپر، کون کہہ رہا ہے؟ اب غور کیجیے گا، یہ جو کیفیت انسان کے اندر ہے، اگر انسان اپنے عمل کو خدا کے ارادے تشریعی کے تحت لانا شروع کر دے، یہی نجس انسان تطہیر کے ذریعے سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جتنا یہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ ملاتا چلا جائے گا اتنا طہارت کی منزل کو طے کرتا چلا جائے گا، لیکن ایک کمال کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد اگر عقل انسانی صرف اس مقام کو درک بھی کر رہی ہے اور 1% بھی امکان ہے کہ کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، تو اللہ پر واجب ہے کہ اس مقام کا نمونہ، اس مقام کی کیفیت کو انسان کے لیے، اب میں نہیں پہنچ سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو پہنچ سکتا ہے اس کے لیے بھی نمونہ موجود نہ ہو، لہذا اگر کوئی طہارت کاملہ کے مرحلے پر پہنچے تو پہلے سے اس کے لیے ایک ایسا کامل نمونہ طہارت ہونا چاہیے کہ جو جب دنیا میں آئے اس وقت سے وہ اسی طرح سے طاہر اور پاک ہو۔ لہذا جب اللہ نے ایسی مخلوق کو خلق کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ تطہیر کا ارادہ تشریعی نہیں کرتا بلکہ ارادہ تکوینی کر کے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا اب جو ارادہ، غور کی جگہ، جب تشریعی کے اندر اتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے ارادہ تشریعی کے اندر، کہ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کے ارادہ تشریعی کے مطابق ڈھالتا چلا جائے، پس اگر کسی نے 100% اپنے آپ کو اللہ کی ارادہ تشریعی کے تحت ڈال دیا تو وہ طہارت کاملہ کی صورت میں ظہور کر سکتا ہے، اس منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ پس اگر ارادہ تشریعی ایسا پاک بنا سکتی ہے تو پھر ارادہ تکوینی نے کیسا طاہر بنایا ہوگا؟ تو جو ارادہ تکوینی سے طاہرین وجود میں آئے ہیں وہ صرف 14 محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب غور کیجیے گا، ان کی ضرورت پر میں بحث کر چکا ہوں، اس کے باوجود اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو رابطہ کرے انشاءاللہ میں جواب دوں گا آپ کی خدمت میں، لیکن میں ضرورتوں پر بحث کر چکا، آپ کو بتا چکا عقلاً ضرورت ہے، نظام کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، خدا کی تمام اسماء و صفات کو ظہور دینے کے لیے ضرورت ہے، بس ضرورت معصوم یہاں سمجھ میں آ گئی۔ لیکن جب ارادہ تکوینی سے کوئی اللہ اس کسی کو تطہیر، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو مطہر بالذات بنائے، کسی کو مطہر، یعنی جب وہ آئے گا تو پاک ہوگا۔ غور کیجیے گا یہ کیسے پاک ہے، غور کیجیے گا، بالکل اسی طرح جیسے اللہ زمین پر جب اپنا گھر بناتا ہے، خانہ کعبہ، پاک زمین پر، پاک پتھروں سے، پاک ہاتھوں سے،
ابراہیم و اسماعیل، سب کچھ پاک ہی پاک ہے. لیکن جب یہ ہو گیا تو اللہ نے کہا ہے تم دونوں سے سنو، ان کیا انطہر بیتی. دیکھو اب میں پورے تمام عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آ کر مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی تازہ خانہ کعبہ بنا ہے، پاک پتھروں سے، پاک پانی سے، پاک افراد، طہارت ہی طہارت ہے. اب یہ جو گھر بنا ہے یہاں پر جو اللہ کہہ رہا ہے انطہر بیتی، تم دونوں میرے گھر کو کیا رکھنا، پاک کرنا یا پاک کرنا. اگر تطہیر پیدا ہوئی ہے تو جب بنا ہے تو پاک ہے، تو جو جب بنے پاک ہو اسی کو ارادہ تکوینی کے تحت مطہر بالذات کہتے ہیں. بس جس طرح سے خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے کہا پاک رکھنا، ابھی بتوں کی نجاست نہیں آئی ہے، ابھی کوئی اور نجاست خانہ کعبہ میں نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، پاک کرنا نہیں، میرے گھر کو پاک رکھنا. اسی طرح سے جہاں اللہ نے ارادہ تکوینی کیا ہے اہل بیت کے لیے، وہاں معنی یہ نہیں ہے کہ پاک کرے گا، معنی یہ ہے کہ پاک رکھے گا. پاک رکھے گا. کیوں رکھے گا؟ اس لیے کہ تم ان تمام کاموں کے لیے خلق. اب اور کیجیے گا، جب اللہ ارادہ تکوینی سے مطہر بالذات خلق کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہوتی، نہ اس کے اندر جسم کی نجاست ہوتی ہے، نہ اس کے اندر نسب کی نجاست، کوئی نجاست کوئی نہیں ہوتی. اب اور کیا جائے، نجاست کوئی نہیں ہوتی، نجاست کوئی نہیں. میں کچھ مقامات ہی بیان کر سکتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لہذا اب یہ جو مطہر بالذات ہے یہ صرف طہارت ہی طہارت ہے. اس سے جو بھی آتا ہے، جو بھی صادر ہوگا، سب کیا ہے، پاک ہے، سب پاک ہے. لہذا یاد رکھیے گا اب مرحلہ ہے یہ طہارت سمجھانی ہے پیغمبر نے کہ دیکھو تم اور ہو، ہم اور ہیں، یہ سمجھانا تھا. یہ سمجھانے کے لیے پیغمبر نے دیکھا اٹھ کر کہ جن لوگوں نے مسجد کے اطراف میں اپنے حجرے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے دروازے کھولے ہوئے تھے، یہ آتے ہیں مسجد میں، تو پیغمبر وہ ہے تم نہ بھی بتاؤ، تمہارے وجود کی نجاست اور خباثت کو دیکھ لیتا. لہذا حکم آیا اے نبی یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اسے پاک کرنا نہیں ہے، اسے پاک رکھنا ہے. جب پاک رکھنا ہے تو نجاست اندر آنی نہیں چاہیے. تو پیغمبر نے کہا بھائی خبردار سارے دروازے بند کر دو سوائے میرے اور علی، میرے اور علی کے. اب لازمات ہے، یہ تو مرحلہ تو بڑا سخت تھا، آپ جانتے ہیں یہ مرحلہ بہت سخت مرحلہ تھا اور اصحاب کا حق بھی تھا بالآخر آ کر سوال کریں. انہوں نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کے دروازے بند کرا دیے، علی کا دروازہ کیوں نہیں بنوایا؟ کہ صرف دروازہ بند نہیں کرایا ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں، صرف دروازہ بند نہیں کرا، یہ بھی بتا رہا ہوں کہ خبردار تم میں سے اگر کوئی ایک بھی حالت جنابت میں ہو، خبردار 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 اس مسجد سے گزرنا نہیں. تم نہیں حد تک گزر بھی، کیونکہ دو مسجدیں ہیں، مسجد الحرام اور مسجد النبوی، جن کا حکم کیا ہے کہ حتی مجنب گزر بھی نہیں سکتا. کہ خبردار تم سارے وہ ہو جو حالت جنابت میں گزر سوائے میرے اور علی. اب پیغمبر نے کیا سمجھا؟ کہا تم مجنب ہو کر ناپاک ہو جاتے ہو، ہم سے جو چیز طاری ہوتی ہے وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتے. لہذا یہ مراحل ہیں کہ تمام کی تمام خواتین جتنی بھی ہیں، ساری کی ساری خواتین، ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک مقام نجاست موجود ہے. وہ جو چادر کے نیچے موجود ہے نا خاتون، فرمایا کہ یہ عام خاتون نہیں ہے، اس کا لقب ہے بطول. کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ جناب سیدہ کو بطول کیوں کہا؟ کہا دو بطولیں ہیں کائنات میں، ایک جناب مریم ہیں اور ایک دو بطولیں ہیں، ایک جناب مریم اور ایک جناب زہرا. کا مریم بطول تھی کیوں؟ جب جناب مریم کو بیت اللہ میں رکھنے کی بات ہو رہی تھی، بات ہوئی کہ جناب مریم کہاں رہیں گی؟ بیت المقدس میں رہیں گی. کہ جب بیت المقدس میں رہنے کی بات ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے آگے کہا کہ بھائی خواتین کے ساتھ کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جو نہیں آ سکتی. فرمایا کہ مریم کو ہم نے بطول بنایا ہے،
اس کو ہم نے نجاست سے دور اسی لیے پورے قرآن میں کسی ایک خاتون کے لیے اگر اللہ نے تطہیر کا لفظ استعمال کیا ہے تو جناب مریم کے لیے استعمال کیا. پس اگر خدا کسی خاتون کو پاک رکھے تو مریم بنتی ہے. لہذا اب چادر کے اندر کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا اس کے لیے جو معیار ہے وہ جناب مریم ہے. تو اب اگر کوئی بھی ہو, ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے, ہمیں کسی سے لڑائی نہیں ہے, اگر کوئی مریم کی طرح بطول ہے تو لا کر روایت سے ثابت کرو, ورنہ کسی اللہم صلی اللہ اللہ بھائی کو لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے یہاں پر. اب اسی طرح سے اگر اس طرح کا کوئی طاہر, غور کیجیے گا, اللہ کے رسول نے اپنے اور علی کے بارے میں ایک بات کر کے یہ سمجھا دیا, وہ جو دو باقی ہیں وہ ہمارے ہی ٹکڑے ہیں. ابھی تمہارے حساب سے جو عمر کا اعتبار ہے ابھی ان کے لیے یہ چونکہ چیزیں نہیں ہیں, باقی جو دو مرد ہیں وہ دونوں وہ ہیں کہ ہمارے اور آپ کی اصطلاح میں حالت جنابت میں بھی مسجد, یعنی اس کا معنی کیا ہوا, تمام امت اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہے. اہل بیت اسے کہتے ہیں اس مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی ناپاک. اب ایک فوراً سوال ذہنوں میں ہوگا وہ جواب دے دو, تو پھر کیا اس کا مطلب اہل بیت کو وضو کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اہل بیت کو اس کا مطلب ہے غسل کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیوں, ایک سوال ہے. تو میں نے اس کا جواب آپ کو پیچھے دے دیا. یہ یاد رکھے گا سارے کا سارا سلسلہ اعتباری ہے. وہ خدا جو حلال جانوروں میں, حلال گوشت جانوروں میں اسی چیز کو پاک رکھتا ہے, وہی چیز ہے نا, وہی سارا پروسیس ہے. اگر بھائی دو جانور تصور کر لیں, دونوں ہی حد بھی ورث ہوں یعنی گھاس کھاتے ہوں, ایک حلال گوشت ہو ایک حرام گوشت, کیا ہوگا؟ دونوں کا ایک ہی چیز ہے لیکن ایک کا مدفوع نجس ایک کا پاک. بس کیا ہے؟ اعتباری مرحلہ ہے. یاد رکھیں مرحلہ اعتباری ہے. لہذا معصوم تمام تر پاکیزگی کے باوجود اس کے لیے جو ارادہ تشریعی اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ اس کے اعتبار سے ہے. لہذا اس کے بدن سے جو بھی چیزیں خارج ہوں گی اور صادر ہوں گی وہ پاک ہونے کے باوجود اس کو اس ارادہ تشریعی کے اجرا کے لیے معمور ہے, وہ بھی ارادہ تشریعی پر, ارادہ تشریعی کے دائرے سے باہر نہیں ہے. لہذا اپنے اعتبار سے اگرچہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو اس کو اسی طرح سے وضو اور غسل کرنا ہے. اور یہ ارادہ تشریع اس نے میں اور آپ چھوٹ سکتا ہے, معصوم سے چھوٹ نہیں سکتا. لہذا اب ایک سوال جو باقی ہمیشہ بار بار گھوم کر آ رہا ہے, پھر سے دوہرانا ہو اس کو سمجھ لیجئے گا. ہم سے اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میرا نبی بن کے دکھاؤ, علی بن کے دکھاؤ, یہ نہیں کہا کہیں اللہ نے. اللہ جانتا ہے ہم نہیں بن سکتے. ہم سے صرف کیا ہے, ہم سے کہیں ان کی اتباع کرو, اتبعونی, میری اتباع کرو, میرے جیسا بننے کی کوشش کرو. بس ہم اس کوشش میں, غور کیجئے گا, ہم اس کوشش میں جتنا اہل بیت جیسے ہوتے چلے جائیں گے اتنے پاک ہوتے چلے جائیں گے. اب ایک مرحلہ صرف یہ ہے, خدا نے تو اپنی تہار, اپنی اس کیفیت کو, اپنی اس قدرت کو ان 14 معصومین کے ذریعے سے ظاہر کر دیا, اور ظاہر کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں ایسے پاک افراد خلق کر سکتا ہوں. خدا نے بتا دیا. لیکن اب خدا انہی کے ذریعے سے چاہتا تھا کہ ان افراد میں کہ جو ارادہ تکوینی کے تحت معصوم نہیں بنے ہیں, ان معصوموں کے سائے میں ان کی اطاعت کے ذریعے سے کوئی ایسا ہو کہ جو طہارت کاملہ کے اس مقام پر پہنچ پائے. سب غور کیجیے گا, معصوم اپنی ولادت میں بھی پاک ہوتا ہے, ہم سے مختلف ہوتا ہے. لہذا یہ ایک بحث ہے, میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کچھ معاملات کی ڈیٹیلز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نہ جاننا انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. بس جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ تمام انسان جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی طاہر الولادہ نہیں ہوتا, لیکن معصوم جتنے ہیں یہ سارے کے سارے طاہر الولادہ ہوتے ہیں. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. لہذا غور کیجیے گا, تمام حیوانات میں تقریباً جتنے بھی حرام گوشت جانور ہیں ان کے ہاں کہیں پر بھی بچے طاہر الولادہ نہیں ہوتے, لیکن جتنے بھی حیوانات انڈے سے نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے طاہر الولادہ ہوتے ہیں.
لہذا خدا طاقت اس بات پر قادر ہے کہ کچھ حیوانات کو وہ طاہر الولادہ پیدا کرے، کچھ کو نہ کرے۔ اسی طرح سے انسانوں میں جس کو اس نے معصوم خلق کیا ہے وہ سارے کے سارے طاہر الولادہ ہوتے ہیں، اور جو غیر معصوم ہیں وہ طاہر الولادہ اس اعتبار سے نہیں ہوتے، یعنی ولادت کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، کیفیت ولادت۔ لہذا امام جب دنیا میں آتا ہے پاک ہوتا ہے، مختون ہوتا ہے، اور جب تک دنیا میں رہتا ہے پاک رہتا ہے۔ لہذا جو اس کے بدن سے صادر ہوتا ہے، کسی نے یہ بھی پوچھ لیا تھا معصوم سے، معصوم نے کیا جواب دیا؟ کہا بس تمہیں اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا ہمارے بدن سے جو بھی صادر ہوتا ہے زمین اس کو فوراً اپنے سینے میں لے کر فوراً جذب کر لیتی ہے۔ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ بہت سارے نکات یہاں پر بھی بیان ہو سکتے ہیں، لہذا اس سے زیادہ اب ہمیں آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پرفیکٹ اللہ نے معصوم بنا دیے، ہم سے نہیں کہتا اللہ کہ تم یہ بنو، اب نہ وہ عمل ہم سے تقاضا کرتا ہے جو انہوں نے کیا۔ اب ان کو اتنا پاک بنایا، ان کو تمام کمالات عطا کیے، ان کو تمام طاقت عطا کی، تمام قدرت عطا کی، اور ان کا کمال امانت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندگی میں ہمارے سامنے دنیا میں ایسے گزارا ہے کہ ضعیف ترین انسان سے لے کر کمال کے مرحلے کے آخری مرحلے تک کا انسان ان کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے۔ یہ کمال ہے اہل بیت کا۔ یہاں کوئی اپنے کسی بھی مرحلے میں متوجہ ہو کر اگر اہل بیت کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا شروع کروں گا، پاک ہونا شروع ہو جاؤں گا۔ یہ طہارت کا ارتباط۔ لیکن مرحلہ کیا ہے؟ جہاں خدا نے یہ ارادہ کیا کہ یہ طاہر بنا دیے، وہیں پر خدا چاہتا تھا کہ وہ جو باقی امت ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ نظر آئیں کہ جو زمین پر طہارت کاملہ کو ظہور دے کر خدا کے اس ارادے کو ظہور دیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چاہا ہے۔ ایسے انسان کہ جو طہارت کے کمال کو حاصل کر سکیں اور کمال تک پہنچ سکیں، ان میں جن افراد، غور کیجیے گا، ایسے افراد کے لیے تمنا حضرت امیر نے بھی کی ہے، جناب حسن مجتبیٰ نے بھی کی، بعد کے ائمہ بھی ایسے افراد کی تمنا کرتے رہے، لیکن سید الشہداء اپنے جلوہ میں لے کے کربلا میں ایک نہیں 72 ایسے افراد لے کر آ گئے کہ جو طہارت کاملہ۔ اب غور کیجیے گا، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ سید الشہداء کا کمال یہ ہے کہ کوئی 5 دن میں غیر مسلم ہو کر، وہ نجاست کا ایک مرحلہ ہے، عین نجس ہو سکتا ہے، اس مرحلے سے اٹھا کر حسین علیہ السلام کے مرحلے تک پہنچاتا ہے۔ ایک رات نہیں، کچھ گھنٹوں میں کسی کو لعنت اللہ کے صف سے اٹھا کر علیہ السلام کے صف میں پہنچا دیتا۔ لیکن وہ ذات جس طرح سے ان کو بنا کر اللہ نے ناز کیا، وہ جس کو پال کر بڑا کر کے تربیت کر کے حسین نے ناز کیا، اسے عباس کہتے ہیں۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ خدا کے غرور کو حسین کہتے ہیں، حسین کے غرور کو عباس کہتے ہیں۔ بس جتنا اعتماد اللہ کو کربلا میں سید الشہداء پر ہے، اتنا ہی اعتماد سید الشہداء کو جناب عباس پر ہے۔ کون ہے یہ؟ جسے کائنات میں شیر خدا نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں خدا سے طلب کیا۔ اللہ کا شیر جب اپنے لیے شیر خدا سے طلب کرے تو عباس بنتا ہے۔ لہذا صرف یہ مرحلہ نہیں ہے کہ دعا کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو بلا کر کہا جناب عقیل سے، آپ انصاب کے ماہر ہیں، حالانکہ بہت سارے مراحل حضرت طے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں مجھے اور آپ کو بھی سمجھانی اور بتانی ہیں۔ آپ انصاب کے یعنی کیا؟ جب شادی کے مرحلے میں داخل ہو ان چیزوں کا خیال رکھو کہ آپ انصاب کے ماہر ہیں۔ عرب کے جری ترین خاندان سے کوئی جری ترین خاتون میرے لیے تلاش کر کے لائیں۔ اور حضرت نے جب اپنے اس علم کے اعتبار سے سلسلوں کو کھنگالا ہے تو اس وقت زمین پر
قبیلہ کلابیہ کی حزم کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حزام، حزام کی بیٹی فاطمہ، دونوں نسب سے، یعنی کیا تمام چچا والد عرب کے مشہور شجاع، تمام ماموں عرب کے مشہور شجاع، یعنی دونوں نسب سے شجاعت جب کسی وجود میں پیدا ہوئی تو فاطمہ کلابیہ جناب ام بنی۔ اب خدا جانے یہ شجاعتوں کا کون سا کمبینیشن ہے، ایک طرف شیر خدا ہے اور ایک طرف بنی کلابیہ کی تمام شجاعتوں کو سمیٹے ہوئے جناب ام بنی سلام اللہ علیہ۔ اس کیفیت کے ساتھ مولا کائنات کی نماز شب کی دعاؤں کا اثر جناب عباس۔ لہذا صفین میں کہ جب حضرت کی عمر ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، بعض روایات کے مطابق 16 یا 17 برس، اس عمر میں جناب عباس کی اٹھان، جناب عباس کا قد، جناب عباس کا انداز ایسا ہے کہ اگر چہرے پر نقاب پڑی ہو تو معلوم نہیں ہوتا علی آ رہے ہیں یا علی کا بیٹا عباس۔ اور شجاعت میں کیسا بے نظیر ہے میرا مولا۔ ایک مقام بیان کر رہا ہوں، جب 7 محرم کو لشکر آیا اور آ کر کہا کہ ہمیں عمر سعد نے کہا ہے خیموں کو ہٹا دو، کیا کہا ہے ہمیں؟ خیموں کو نہر سے ہٹا دو۔ تو جناب عباس نے کیا کیا؟ مقاتل نے لکھا ہے کہ حضرت نے تلوار نکال کر کربلا کی ریت پر ایک خط کھینچا اور خط کھینچنے کے بعد کہا جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے یہ لائن کراس کر کے دکھا دے۔ شجاعت حضرت عباس، کسی میں جرأت نہیں تھی، لشکر ہے پورا لیکن جرأت نہیں ہے کہ اس لائن کو عبور کر کے دکھا دے۔ اور عین ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں، عین پیچھے سے آ کر کسی نے کہا یا جناب عباس امام حسین کہہ رہے ہیں خیموں کو یہاں سے اٹھا دو۔ عجیب امتحان ہے نا جناب عباس سے۔ جیسے ہی کہا نا کہ امام حسین نے کہا ہے، لفظ کوئی نہیں، سر جھکایا، پہلی تناب کھولنے والے خود جناب عباس۔ میرے نوجوانوں کو، میرے عزیزوں کو جناب عباس کا پیغام یہ ہے، اپنی تمام تر شجاعتوں کو زمانے کے امام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال دو۔ تمام تر شجاعت اگر امام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائے تو پھر وہ کربلا کا عباس ہے۔ لہذا کربلا کے بعد جب معصوم آپ کو سلام کر رہے ہیں تو کیا کہہ کر رہے ہیں؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ کتنی اطاعت ہے، اس قدر اطاعت ہے جناب عباس کی کہ کربلا میں امام حسین سے کوئی سوال حضرت نے نہیں کیا۔ لہذا مقاتل میں حضرت کے مکالموں میں، حضرت کی گفتگو میں کہیں سوال نہیں ہے حضرت امام حسین سے، صرف اور صرف اطاعت ہے۔ لہذا 9 محرم کی جو شب ہے اس میں پوری طرح سے تیار ہیں، اپنے ساتھ ہاشمی جوانوں کو تیار رکھا ہوا ہے، پورے اصحاب کی جو کمان ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جنگ کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہے۔ اور عین اس مرحلے میں دوبارہ سید الشہداء آ کر کی طرف سے پیغام آتا ہے، جاؤ بھائی ان سے ایک شرط محبت وصول کر کے جاؤ۔ مجھے واقعہ استاد شہید سبت جعفر، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، بڑے خوبصورت انداز سے اس مرحلے کو بیان کیا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے، جتنا مشکل مولا کائنات کے لیے مدینہ کے اوباشوں کے ہاتھوں اپنے گلے میں رسی بندھوانا تھا نا، آسان تو نہیں تھا نا جناب امیر، جتنا سخت حضرت کے لیے یہ مرحلہ تھا
اتنا سخت مرحلہ عباس علیہ السلام کے لیے شمر ملعون جیسے اوباشوں سے ایک شب کی مہلت مانگ کر لانا تھا. لیکن اگر سید الشہداء کا حکم آ جائے تو عباس اطاعت محض ہے، وہ مہلت بھی طلب کر کے آ جائے. کس قدر اپنے جگر کا خون ہے جو میرا مولا بہا رہا ہے. کربلا میں امام حسین سے کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جو شہادت کی سب سے زیادہ عاشق ہے، جہاد کی سب سے زیادہ عاشق ہے، تو جناب عباس. اور اس تمام تر کیفیت کے ساتھ صبح عاشورہ سے ظہر تک اصحاب کے جنازے ایک ایک کر کے لا کر چپ چاپ گنج شہداء میں رکھتے رہے. سوال کوئی نہیں ہے. اصحاب ختم ہو گئے تو شاید امید یہ ہوگی کہ جب بنی ہاشم کی باری آئے گی تو میں ہوں نا قربان ہونے کے لیے، میں ہوں جہاد کے لیے. لیکن کیا کرے عباس، ہر وہ جوان بنو ہاشم کا جسے میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے، جن کو جہاد کرنا جناب عباس نے سکھایا ہے، ایک ایک کر کے لاشوں اٹھا کر لا رہا ہے. لیکن زبان پر سوال کوئی نہیں ہے. کبھی جناب عباس، جناب علی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی امام حسین کے ساتھ مل کر قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے لا رہے ہیں، کبھی اور کا جنازہ لا رہے ہیں. تین بھائی جوان جناب عباس کے اور ہیں، اپنے تینوں جوان بھائیوں کا لاشا اٹھا کر لے آئے. لیکن سید الشہداء سے سوال کوئی نہیں ہے. کتنا خون ہے جگر کا جو عباس بہا رہے ہیں. بس عزادارو وہ مرحلہ آ گیا کہ جب ایک مرتبہ چپ چاپ آ کر سید الشہداء کی خدمت میں کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. حضرت نے ایک مرتبہ نگاہ کی اور اس کے بعد کہا، عباس تم تو میرے بازو، قوت بازو ہو. عباس تم تو بچوں کی آس ہو. عباس تم تو اہل حرم کا آسرا ہو. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. یہ ایک جملہ ہے جس کے جواب میں صرف اتنا کہا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا مولا وہ لشکر کا ہے جس کا عباس علمدار تھا. سید الشہداء جانتے ہیں، کہا عباس تم سے میرے دل کو قوت ہے. چپ چاپ وہاں سے ہٹے ہیں. لیکن اب جب خیمے کے سامنے سے گزر رہے تھے تو بچوں کی العطش کی آواز کیا ہو گیا. خدا جانے کتنی تڑپ تھی سکینہ کے ناموں میں. جناب عباس کے قدم وہیں جم گئے. ایک مرتبہ بیوی کو بلایا، خشک مشکیزے کو علم سے باندھا، ایک ہاتھ میں علم و مشکیزہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں گود میں جناب سکینہ کو لیا اور دوبارہ سید الشہداء کی خدمت میں آ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. حضرت نے بھی سر جھکایا، آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں، جاؤ عباس، بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل. تمام علماء کہتے ہیں چونکہ حضرت نے اذن جہاد نہیں دیا تھا، علی کا بیٹا نیزہ لے کر میدان میں اترا ہے. جو نیزے سے فرات کے گھاٹ کو آزاد کرائے اسے عباس کہتے ہیں. اور گھاٹ کو آزاد کرا کے ایک مرتبہ گھوڑے کو ترائی میں اتارا، مشک سکینہ کو پانی سے پور کر کے دوبارہ علم میں باندھا اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک مرتبہ چلو میں پانی کو اٹھایا، اٹھا کر چہرے تک لایا، لا کر دوبارہ گرا. پیاس کو آج تک کسی نے اتنا بے بس نہیں کیا ہوگا. پانی کو گرا کر وفا کو آسمان پر پہنچا دیا. جو دریا کو پیاسا چھوڑ آئے اسے عباس کہتے ہیں. نکلے ہیں دوبارہ اور راوی صرف یہ کہتے ہیں کہ شاید نخلستان کا راستہ نزدیک تر تھا
لہذا حضرت نے نخلستان کے راستے کو آمادہ کیا۔ جناب ام البنین جب یہ واقعات یاد کرتی تھی کچھ شعر پڑھا کرتی تھی، ان میں سے ایک شعر اس کا مفہوم یہ ہے: اے میرے شہزادے کاش تو میدان کے راستے جاتا، اگر تو میدان کے راستے جاتا خدا کی قسم کسی کی جرأت نہیں تھی تیرے سامنے آتا، کسی کی جرأت نہ تھی تیرے سامنے آتا۔ نخلستان کا راستہ یہ سوچ کر کے یہ راستہ شاید نزدیک تر ہے، لیکن یہاں سامنے آنے کی تو جرأت کوئی نہیں کر سکا، درختوں کے پیچھے سے چھپ کر حضرت پر وار کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں وار کامیاب ہو رہا ہے حضرت کو زخمی کر رہا ہے، لیکن حضرت راستہ بناتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرحلے پر کسی ملعون نے اتنا طاق کر تلوار کا وار کیا کہ حضرت کا دایاں بازو قطع ہو گیا۔ دائیں بازو کا قطع ہونا تھا، نیزہ بھی گر گیا۔ واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر تم میرا سیدھا ہاتھ میرے ہاتھ کاٹ بھی دو نا تو میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں علم اور مشکیزہ ہے، لیکن اب شیر کا ایک بازو کر چکا ہے، نیزہ گر چکا ہے۔ کسی ملعون نے اور کوشش کی، حضرت اپنا بازو بچانا چاہ رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ بازو بھی کاٹ دیں گے، اس سے پہلے کہ بازو قطع ہوتا مشکیزے کے تسمے کو دانتوں میں دبا اور اس عالم میں بایاں بازو بھی قطع ہو گیا۔ اسی کشمکش میں میرا مولا نخلستان سے ایک مرتبہ میدان میں وارد ہوا۔ شمر نے جب دیکھا نا کہ علی کا شیر اس عالم میں آ رہا ہے کہ دونوں بازو قطع ہو چکے ہیں اور مشک کو دانتوں میں تھامے ہوئے ہیں، حضرت سے خیمے کی طرف نگاہ کر کے خیمے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ چیخ کر کہا، خبردار پانی خیمہ تک نہ پہنچنے پائے، اگر حسین نے پانی پی لیا تو تم میں سے زندہ کوئی واپس نہ جا سکے گا۔ بس اس آواز پہ گونجنا تھا، ایک مرتبہ تیروں کو کمان میں لگایا گیا۔ راوی کہتے ہیں اتنے تیر جناب عباس کی طرف پھینکے گئے کہ ایک مرحلے میں ایسا لگ رہا تھا کہ کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی۔ اب جب تیروں کو دیکھا نا میرے مولا نے، یہ دست ہے میرا مولا، دانتوں میں مشکیزہ ہے، ایک مرتبہ خود کو گھوڑے کے اوپر جھکا دیا۔ اب جب خود کو گھوڑے پر جھکا دیا، سینے کو مشک سکینہ کی ٹھاپ بنا دیا، جتنے تیر تھے آ کر حضرت کی پشت میں پیوست ہونا شروع ہو گئے۔ راوی کہتا ہے اتنے تیر آ کر حضرت کی پشت میں پیوست ہوئے کہ پھر دور سے صرف تیر نظر آ رہے تھے، حضرت کا بدن نظر نہیں آ رہا۔ اتنے تیر کھا کر میرا مولا خیموں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ شاید دل میں یہ خیال ہو، ارے جب چلا تھا تو سکینہ اپنا سوکھا ہوا کوزہ لے کر دروازے پر بیٹھی تھی، کسی طرح سے یہ پانی وہاں پر پہنچا دو، بلکہ آسرا دے کر میرا مولا خیموں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس ایک ملعون نے ایسا کاٹ کر تیر مارا کہ تیر آ کر مشک سکینہ میں پیوست ہوا۔ راوی کہتے ہیں مشک سے پانی نہیں بہا، عباس کے دل کا خون بہ گیا، عباس کے دل کا خون بہ گیا۔ اس کے بعد حضرت نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ہمت کر دیا۔ ارے شہزادی کو کیا ہوگا؟ بس اس اسنا میں کسی ملعون نے آگے بڑھ کر حضرت کے سر اقدس پر گوشت مارا۔ اس گوشت کا لگنا تھا میرا مولا گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ پایا۔ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ پشت کے بل زمین پر گرا۔ بس رضاکاروں ایک مرتبہ تصور کرو، گرنے والا اپنے ہاتھوں کو سہارا بنا لیتا ہے۔ ارے جس مظلوم کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے تھے، پورے وزن